مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے دونوں پیر خراب ہیں۔ دیکھیے گا، ان لوگوں کو سنیں، ایسے لوگوں کو سن کر دیکھ کر ہم جیسے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھ کر کے کمپیریزن کر کے ویسا بننے کے لیے انسان کا ذہن بنتا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، سخت دھوپ ہے، سخت دھوپ، آج بھی گرمی بڑی ہے، فرمایا بہت تیز گرمی، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، دونوں پیر اس کے خراب ہیں، دونوں پیر، اور سرین پر وہ گھسٹ کے اپنے آپ کو آگے کھینچ رہا ہے اور جاتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے گھر سے دیکھا، اتنی چلچلاتی دھوپ، سخت گرمی، دوپہری کا وقت، ٹانگوں سے معذور، پسینے میں شرابور، پورے کپڑے گیلے۔ فرماتے میں گھر سے باہر آیا اور میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ابھی تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے باہر نکلنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہے، تجھے کیا ہے کہ تو اتنی گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں، پسینے میں شرابور، دونوں ٹانگوں سے معذور، کہاں جا رہا اللہ اکبر، کہاں جا رہا؟ تو اس بندے نے کہا، حالانکہ دونوں کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ معذور بندہ کتنا پہنچا ہوا تھا کہ پہلی ملاقات ہے، اس سے پہلے ملاقات دونوں کی نہیں ہوئی۔ وہ معذور بندہ کہتا ہے، مالک بن دینار، میں اس چلچلاتی دھوپ میں اپنی اس معذوری کے ساتھ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار نے کہا، میں تو بالکل بھونچکا رہ گیا۔ میں نے کہا اس طرح، اس کیفیت میں اللہ کے گھر کا حج، خانہ کعبہ اتنا دور؟ کہاں؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے، آئیے، میرا گھر قریب ہے، آئیے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، دھوپ ختم ہو جائے، تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے تو پھر آپ چلے جائیے گا، کچھ پانی پی لیں۔ تو اس نے کہا، مالک بن دینار، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں تیرے گھر میں آ کے تھوڑی دیر بھی ٹھہر نہیں سکتا، اور لوگ تو تیزی پیروں والے، سواریوں والے تیز پہنچ جائیں گے، میں معذور آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم پہلے ہی تھوڑا ہے، میں تیرے گھر جا کے اگر بیٹھا تو کہیں سست نہ پڑ جاؤں، تو میں تیرے گھر آ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سفر لمبا ہے، معذور آدمی ہوں، وقت تھوڑا ہے، لہذا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے میرا سفر جاری رکھنے دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ چلیں تو صحیح، میں آپ کو سواری دے دوں گا۔ جملہ سنیے گا، یہ ہوتی محبت۔ غریب آدمی، جبھی تو میں بار بار کہتا ہوں یار، غریب ہے نا، کوئی لعنت تھوڑی ہے غربت، لعنت تو نہیں ہے کوئی غربت۔ اس غربت میں اپنے آپ کو لاچار سمجھ لینا، معذور و مجبور سمجھ لینا، وہ لعنت ہے۔ غربت کی تو شان میرے نبی نے فرمائی ہے، لوگوں سنو، جو غریب آدمی ہوگا نا، غریب آدمی، قیامت میں امیر آدمی سے پہلے حساب دے کے جلدی فارغ ہو جائے گا، اور کئی سال پہلے حساب سے جلدی فارغ ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا، اور امیر کئی سال تک اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی دیتا رہے۔ بوجھ کم ہے تو حساب بھی کم۔ لعنت نہیں ہے، لعنت نہیں۔ فرمایا کہ میں وقت نہیں ہے، لہذا مجھے جانے دے۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ میں سواری دے دوں گا۔ اب جملہ سنیے گا، اپنی اپنی سوچ، اپنا ذوق ہے، سواری پہ جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کا ذوق دیکھیں کیا ہے۔
اس معذور بندے کو جب انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کو میں گھوڑا دے دوں گا، آپ تیزی سے پہنچ جائیے گا، تو اس بندے نے کہا مالک میں تیری سواری تو لے لوں، لیکن مجھے یہ بتا ایک ایسا غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہو اور نافرمانی کے بعد وہ اپنے آقا سے معافی مانگنے کے لیے اپنے آقا کے پاس جائے، تو سوار ہو کے جاتا ہوا اچھا لگے گا یا پیدل جاتا ہوا اچھا لگے گا؟ ہے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ لاجواب ہو گئے، فرمایا مالک گناہگار سواری پہ سوار ہو کے جاتے ہوئے خانہ کعبہ شرم آ رہی، ایسے جا رہا ہوں تاکہ میرے اللہ کو میرے حال پہ رحم آ جائے، مجھے معاف کر دے، گھسٹ۔ مالک بن دینار کہتے ہیں وہ رکے نہیں، میرے گھر آئی نہیں، پانی پیا نہیں، سواری لی نہیں، چلتے گئے۔ اللہ نے کرم ایسا کیا کہ اسی سال اللہ نے مجھے بھی حج کی توفیق دی اور میں بھی حج پہ گیا، کنکریاں مار کے فارغ ہوا، قربانی کا وقت آیا، کنکریاں مار کے فارغ ہوا، قربانی کا وقت آیا، تو میں نے دیکھا ایک جگہ رش لگا ہے، ایک جگہ رش لگا، تو میں بھی رش میں چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں اتنے لوگ جمع ہیں، کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے اللہ کا، ہم تو پیروں پہ آئے ہیں، وہ معذور ہے، گھسٹ گھسٹ کے آیا ہے، دعا اتنی پیاری مانگ رہا ہے، اتنی پیاری دعا مانگ رہا ہے، سب کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، تو سارے اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ مالک بن دینار نے کہا میں بھی دیکھوں کہ کون ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں رش میں سے ہوتا ہوا جیسے ہی آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ جس کی دعا سب کے دل ہلا رہی تھی اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جس کی دعا سے عرش بھی ہل رہا تھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہی بندہ تھا جو پیروں کے نہ ہونے کے باوجود گھسٹ گھسٹ کر خانہ کعبہ اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے آیا تھا۔ مالک بن دینار خود اللہ کے ولی ہیں، فرمایا میں نے بھی ہاتھ اٹھا دی، وہ دعا مانگ رہا تھا اور سب آمین آمین اللہم آمین، آنکھیں بہ رہی ہیں، ہاتھ اٹھے، اس کی دعا جاری ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جس سے سب کے کلیجے ہل گئے۔ اس نے آخر میں جملہ کہا میرے مالک خانہ کعبہ کے رب، کائنات کے اکیلا پالنے والے خدا، تو نے توفیق دی میں نے طواف کر لیا، تو نے توفیق دی میں عرفات چلا گیا، مزدلفہ چلا گیا، منی چلا گیا، شیطان کو کنکر مار لیے، نمازیں پڑھ لی۔ اے اللہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ تیرے بندے، سنیے گا میں اسی عشق کی بات کرتا ہوں، نہیں یہ پیسہ کوئی نہیں، کون سا اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ تو کیوں نہیں حج پر آیا، تو کیوں نہیں جا رہا حج پر؟ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ غریب ہے، بچوں کو پالنا اس کے لیے مشکل ہے، تو یہ تو حج اس پر فرض نہیں کیا میں نے، یہ سوال ہی نہیں، میں تو اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں۔ عشق پیدا کریں تو اس عشق کا صدقہ یہ ہوگا کہ مال و زر نہیں بھی ہوں گے اور اللہ جل شانہ اسی محبت کے صدقے میں انتظام کر کے بلوا لے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس نے اپنی حکمت کی وجہ سے نہیں بلوایا تو بنا بلائے کراچی میں یا سندھ میں یا ہند میں یا کسی کونے میں بھی بیٹھا، عشق کے تار جس نے جوڑ لیے، اگر حکمت کی وجہ سے اللہ نے نہیں بھی بلایا تو حج کرنے والوں کو جو ثواب دے گا اس کو بنا بلائے بغیر اللہ اس کے عشق کی وجہ سے جائے بغیر جانے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عشق کی دیوار اور عشق کے تار تو جوڑیے، دوری کی دیوار کو گرا دیجیے۔ کہ اللہ میں نے طواف کر لیا، مزدلفہ اور منی اور عرفات وقت گزار لیے، اب قربانی آ گئی،
تیرے بندے قربانیاں کر رہے ہیں، تو جانتا ہے میرے پاس ان 2 چادروں کے سوا کچھ نہیں۔ آخری بات سنیے گا، تو جانتا ہے میرے پاس ان 2 چادروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سب سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، مالک بن دینار میں سن رہے ہیں۔ تو جانتا ہے میرے پاس ان 2 چادروں کے سوا کچھ نہیں ہے، قربانی کا وقت آ گیا ہے، تیرے بندے جانور تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کچھ نہیں ہے، بس میرے پاس میری اپنی جان ہے، میری اپنی جان ہے، سب اپنے اپنے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، میں تجھے اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوں، قبول کر لے۔ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوں، قبول کر لے۔ مالک بن دینار اور حاجیوں کا پورا مجمع وہیں کھڑا ہے، بات چل رہی ہے بندے کی اللہ سے، میرے پاس 2 چادروں کے بغیر اور کچھ نہیں، لوگ جانوروں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میں اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوں، قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، اس عظیم حاجی کی روح اللہ نے بڑی عزت سے اپنے پاس بلا لی۔ یہ میں تو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، ہر سال دیتا ہوں، اس کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا، کوئی ٹکٹ، کوئی لائن، کوئی ویکسینیشن، کچھ نہیں ہے، یہیں بیٹھے کئی لوگ ہیں، اللہ کی قسم کئی لوگ ہیں، خانہ کعبہ کے دیوار سے لگ کے کھڑے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ میں نہیں ہوتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ میں نہیں ہوتے، ان کا دل کہیں اور ہوتا، ان کا دل کہیں اور ہوتا، تو اللہ ان کی حاضری بھی قبول نہیں کرتا، اللہ ان کی حاضری بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں، ویڈیوز، اور نہ جانے کن سوچوں میں گم ہوتے ہیں، سارے نہیں لیکن کئی وہاں ہوتے ہیں لیکن وہاں نہیں ہوتے۔ ان سے زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے جو وہاں کسی مجبوری سے جا نہیں پا رہے